بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا دل شدت غم سے نڈھال تھا۔ مسلسل رونے سے میرے آنسو ختم ہو گئے، مگر میری ہچکیاں ابھی بھی جاری تھیں۔ چیخ چیخ کر میرا گلا بیٹھ گیا تھا۔ اماں مجھے سنبھالنے کی کوشش کرتیں، مگر مجھے صبر نہیں آ رہا تھا۔ امی کو بھی میرے درد کا احساس تھا، اس لیے وہ بے آواز روتے ہوئے مجھے دلاسا دینے کی ناکام کوشش کرتیں۔ پچھلے 3 روز سے میرا یہی حال تھا۔ میں ابھی تک بے یقین تھی۔ میری دنیا بسنے سے پہلے اجڑ گئی۔ ابھی تو میں نے زندگی کی رونقوں اور خوشیوں کو محسوس بھی نہیں کیا تھا۔ ابھی تو میں نے زندگی کو جینا شروع کیا تھا۔ اپنی دکھ بھری محروم زندگی کو خوشی میں بدلنے کا موقع ملا تھا، مگر اب دکھوں کی دنیا میں دھکیل دی گئی۔ میرا چاہنے والا شوہر مجھے اس دنیا میں تنہا چھوڑ کر جا چکا تھا، جبکہ شادی کو بمشکل 2 مہینے ہوئے تھے۔ وہاں بیٹھی سبھی عورتیں افسوس اور ہمدردی سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ جوان عمری میں میں نے بیوگی کی چادر اوڑھ لی، اور کچھ تو مجھے منحوس کہہ رہی تھی کہ میں نے آتے ہی اپنے شوہر کو نگل لیا اور شاہد وہی ٹھیک تھی۔ میں واقعی منحوس تھی۔ میں نے اپنے شوہر کو موت کے گھاٹ اتارا تھا۔ مجھ جیسی لڑکی کو جینے کا کوئی حق نہیں۔ میں اس وقت مایوسی کی انتہاؤں پر پہنچی ہوئی تھی اور خود کو کوس رہی تھی۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں اپنی جان لے لوں اور کسی طرح اپنی زندگی اپنے شوہر کو دان کر کے اس کو واپس زندہ کر دوں۔ اتنا مخلص اور احساس کرنے والا آدمی میری وجہ سے مر گیا۔ میں ایک بار پھر چیخنے چلانے لگی۔ میری بے یقینی ختم نہیں ہو رہی تھی۔ 3 دن پہلے تک تو ثاقب بالکل ٹھیک تھے۔ اسے کوئی مرض لاحق نہیں تھا، نہ کوئی پریشانی تھی۔ وہ رات کو واک کے لیے جاتے تھے۔ اس رات بھی واک کے لیے گھر سے نکلے۔ تھوڑی دور گئے ہوں گے جب ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ ہسپتال پہنچ گئے۔ پورا 1 دن اور 1 رات زندگی موت کی کیفیت سے لڑتے لڑتے بالآخر انہوں نے دم توڑ دیا۔ ایکسیڈنٹ بہت شدید تھا، اور پھر پہاڑی علاقوں میں تو ویسے بھی ایسے ایکسیڈنٹ بہت خطرناک ہوا کرتے ہیں۔ میرے شوہر بھی گاڑی سے ٹکرا کر جب گرے تو ایک پتھر سے ان کا سر ٹکرا گیا، اور اسی سر کی چوٹ سے وہ سنبھل نہیں پائے۔ اپنے شوہر کی اس ناگہانی موت پر میں کٹ کر رہ گئی تھی۔ میں نے اللہ سے اسے اپنے شوہر کی زندگی کی بہت دعائیں مانگی تھی، مگر شاید میرا اللہ مجھے آزمانا چاہتا تھا۔ اپنے شوہر کی وفات کے بعد تو مجھے لگ رہا تھا جیسے اس بھری دنیا میں بالکل تنہا کر دی گئی ہوں۔ مجھے اپنا آپ بہت اکیلا محسوس ہو رہا تھا۔ میری نند بیٹھی کوفت سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ اس نے ایک بار بھی آگے بڑھ کر مجھے دلاسا دینے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ ان کے خیال میں نے ان کے بھائی کے ساتھ دولت کی لالچ میں شادی کی۔ بھلا ایسی لڑکی کو وہ کیوں قبول کرتی؟ اس کے بھائی نے اس کو بتائے بغیر انتہائی غریب لڑکی سے شادی کر لی تو جھٹکا لگنا بنتا تھا۔ وہ بھی اپنے بھائی کی موت کا ذمہ دار مجھے ہی سمجھ رہی تھی۔ مجھے اس سے کوئی گلہ نہیں تھا، میں اس کا غم سمجھتی تھی۔ ابھی میں اپنے شوہر ثاقب کی موت کا غم منا رہی تھی جب ایک اور پہاڑ مجھ پر ٹوٹ پڑا۔ ثاقب کی پوسٹ مارٹم رپورٹ آئی، جس کے مطابق اس کی موت حادثاتی نہیں بلکہ جان بوجھ کر ان کا ایکسیڈنٹ کیا گیا۔ یہ روح افزا خبر سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرا دم سینے میں گھٹنے لگا۔ کون تھا جس نے میرے شوہر کی جان لی؟ وہ شخص جو ہر کسی کا احساس کرتا تھا۔ اس کی بھلا کسی سے کیا دشمنی ہو سکتی تھی؟ انہوں نے کبھی کسی کا کچھ نہیں بگاڑا تھا،
کبھی کسی کا حق نہیں مارا، نہ کبھی کسی سے لڑائی کی، تو پھر کون ان کا دشمن بن گیا؟ میں اپنے ذہن کے گھوڑے دوڑا رہی تھی جب میرے کانوں میں ایک آواز پڑی، سارا چکر ہی اس جائیداد کا ہے، اسی کی وجہ سے اس بیچارے کی جان لی گئی ہے۔ یہ بات سن کر میرے ذہن میں دھماکہ ہوا۔ جائیداد کا چکر، ہاں، یہی وہ مسئلہ تھا، یہی وہ فساد کی جڑ تھی، اسی سے دشمنی کی ابتدا ہوئی۔ میرے دماغ میں بے اختیار ایک چہرہ لہرایا اور پوری وجود میں نفرت کی لہر دوڑ گئی۔ یقیناً یہ اسی شخص کا کام تھا، اسی نے جائیداد کی خاطر میری جو دنیا اجاڑ دی۔ اس عارضی دولت جائیداد کی خاطر ایک بے ضرر مخلص انسان کی جان لینا درندگی تھی، اور میں اس درندے کو زندہ نہیں چھوڑنے والی تھی۔ وہ کوئی اور نہیں، میرا دیور تھا، میرے شوہر کا سگا بھائی۔ میں جو شوہر کے غم سے نڈھال پڑی تھی، اپنے اندر ہمت لانے لگی۔ مجھے اپنے شوہر کے قاتل تک پہنچنا تھا، اسے اپنے شوہر کی موت کا بدلہ لینا تھا۔ میں نے سوچ لیا، جس جائیداد کی خاطر اس نے میرے شوہر کی جان لی، اس جائیداد کا ایک ٹکا بھی اسے نہیں لینے دوں گی۔ ایسا نہیں تھا کہ مجھے جائیداد کی لالچ تھی، مجھے تو بس اپنے شوہر سے بچھڑنے کا غم تھا۔ وہ گھٹیا آدمی ساری جائیداد لے لیتا مگر میرے شوہر کو نہ مارتا۔ آسائشات بھری زندگی بھلا کس کو اچھی نہیں لگتی؟ مجھے بھی اچھی لگی تھی، میں بہت خوش تھی، اچھی زندگی گزارنے کا مجھے موقع مل گیا، مگر اس طرح نہیں کہ میں اپنے شوہر کی موت سہ لیتی۔ مجھے جائیداد میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، میں چاہتی تھی مجرم سلاخوں کے پیچھے ہو جائے اور پھر یہ جائیداد منصفانہ طریقے سے جس کا حق بنتا ہے اسے مل جائے، چاہے مجھے 1 روپیہ بھی نہ ملے، مجھے پرواہ نہیں تھی۔ ویسے بھی اتنی جائیداد کا میں نے کیا کرنا تھا؟ میں اپنے اندرونی جذبات سے جنگ میں مصروف تھی۔ جب میری نند نے مجھ پر حملہ کیا، وہ مجھے مارنا چاہتی تھی، چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی، یہ ہمارے بھائی کی قاتل، 2 مہینے پہلے تک سب ٹھیک تھا نا، کبھی ان کی کسی نے جان لینے کی کوشش کی، نہ ان کو کسی سے خطرہ تھا، مگر اس منحوس کے آنے سے دشمنیاں پل گئیں۔ وہ کہتے تھے کوئی ان کی جان لینا چاہتا ہے، یہ چڑیل ان کی جان لینا چاہتی تھی تاکہ ان کو مار کے ان کی ساری جائیداد ہتھیا سکے۔ میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ اس کا حملہ اتنا اچانک تھا کہ میں خود کو سنبھال نہیں پائی اور اس کے عتاب کا نشانہ بنی۔ تبھی محلے کی چند خواتین نے مجھے اس سے چھڑایا۔ اس شور شرابے میں ثاقب کا بھائی اور خاندانی وکیل گھر کے اندر آئے۔ میں نے پہلی بار اس کو دیکھا تھا، میرے اندر نفرت اور درد کی لہریں اٹھنے لگی۔ وکیل نے آگے بڑھ کر کہا، ابھی اس بارے میں ہم لوگ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔ کون ان کا قاتل ہے؟ پولیس چھان بین کر رہی ہے۔ جب تک ان کے قتل کا سراغ نہیں مل جاتا تب تک آپ سب مشکوک ہیں، لہٰذا جب تک مجرم پکڑا نہیں جاتا کوئی ایک دوسرے کو مورد الزام نہیں ٹھہرائے گا۔ وکیل کی بات سے ثاقب کی بہن دھاڑیں مار مار کر رونے لگی۔ یہی ہے قاتل، اسی نے مارا ہے بھائی کو۔ میں تو کبھی مر کر اپنے بھائی کی جان نہ لوں، انہوں نے تو ہمیں باپ کی طرح پالا تھا، ہماری خاطر اپنی زندگی کے قیمتی سال ضائع کر دیے، بھلا ایسے عظیم شخص کی جان لے کر میں نے اپنی زندگی تو نہیں خراب کرنی تھی، اسی کے دم سے تو میرا میکا تھا۔ بس وکیل صاحب، آپ سے گزارش ہے، جتنی جلدی ہو سکے قاتل کو پکڑیں اور اس چڑیل پر بھی نظر رکھیں۔ اس کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے؟ مجھ میں تو اپنے بھائی کی جان بستی تھی، اس کی بات سے مجھے شدید تکلیف ہوئی تھی۔
میں دولت کی لالچی نہیں تھی. میں نے کبھی بھی ثاقب کی جائیداد پر نظر نہیں رکھی، مگر وہ مجھے ملزم ٹھہرا رہی تھی. یا پھر یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ ایک بھائی کی موت کا الزام میرے سر پر ڈال کر وہ اپنے دوسرے بھائی کو بچانا چاہتی تھی. ظاہر ہے بڑے کے بعد چھوٹے بھائی کو کھونے کا کہاں حوصلہ ہوگا ان میں. اس کا مطلب وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ اصل مجرم کون ہے. میں نے تلخی اور نفرت سے سوچا وہ اپنے چھوٹے بھائی کی کرتوتوں پر پردہ ڈال رہی تھی. میرا دیور ہی اپنے بھائی کا قاتل تھا. جائیداد کی لالچ نے اسے اتنا اندھا کر دیا کہ اپنے سگے بھائی کی جان لے لی. جانے یہ جائیدادیں اتنی قیمتی کیوں ہوتی ہیں کہ خون سفید ہوتے دیر نہیں لگتی. میں نے بھی عزم کر لیا قاتل تک ہر حال میں پہنچوں گی. وہ لالچی آدمی تھا. جب سے میری شادی ہوئی تھی اس نے سب سے زیادہ شور ڈالا تھا. بہن نے تو بس یہی ناراضی دکھائی کہ بھائی صاحب نے غریب لڑکی سے شادی کیوں کی. اس لیے ثاقب کو اپنی بہن سے کوئی شکایت نہیں تھی. وہ یہی کہتے تھے میری بہن میرے لیے ہم پلہ لڑکی لانا چاہتی تھی. دکھ تو مجھے اپنے بھائی کا ہے. اس نے ہمیشہ میری جائیداد پر نظر رکھی اور اب بھی وہ یہی چاہتا تھا کہ میں شادی نہ کرتا، کیونکہ میری شادی کرنے سے میری جائیداد کا بٹوارا ہو جائے گا. وہ چاہتا تھا میں ساری زندگی کنوارا رہوں تاکہ میرے مرنے کے بعد وہ ساری جائیداد کا مالک بن سکے. مجھے جاذب سے ایسے رویے کی امید نہیں تھی. میں تو اسے بہت جذباتی سمجھتا تھا، مگر نہیں معلوم تھا اس کے دل و دماغ پر جائیداد کی لالچ سما چکی ہے. میری خوشی نظر نہیں آ رہی. وہ ایسا کب ہو گیا میں جان ہی نہیں پایا. مجھے تو لگتا تھا مجھ پر جان چھڑکتا ہے. بہن سے زیادہ وہ میرا دیوانہ ہے، مگر شادی کرنے پر معلوم ہوا وہ میرا نہیں میری جائیداد کا دیوانہ ہے. پہلے بھی اس نے میری ایک منگنی ختم کرائی تھی، تب میں خاموش رہا. مجھے لگا لڑکی میں کوئی برائی ہوگی، اس لیے میرا بھائی یہ منگنی توڑوانا چاہتا ہے، مگر وہ شادی کے بھی خلاف ہو گیا. میں نے سوچ لیا ابا کی جائیداد میں جو اس کا حق بنتا ہے وہ اسے دے دوں گا اور اسے قطعی تعلق کر لوں گا. شادی کے بعد جب ثاقب نے اپنی بہن اور بھائی کو اپنی شادی کا بتایا تو ان کے رولا فساد کرنے پر ثاقب نے دکھی ہو کر مجھے یہ ساری بات بتائی تھی. وہ اپنے بہن بھائی میں سب سے بڑے تھے. ماں باپ کے مرنے کے بعد انہوں نے بہن بھائی کو پالا تھا. اپنی بہن کو پڑھا لکھا کر نہایت ہی امیر کبیر گھرانے میں شادی کی. بھائی ابھی بہت چھوٹا تھا. اس کی اور ثاقب کی عمر میں 15 برس کا فرق تھا. ثاقب نے اپنے بھائی جاذب کو بیٹے کی طرح پیار سے پالا. جاذب ان کا بہت لاڈلا تھا. بہن کی شادی کے بعد جب ثاقب نے ایک لڑکی پسند کر لی اور اس سے منگنی کی تو کچھ ہی وقت کے بعد جاذب نے واویلا مچا کر منگنی ختم کرائی. اسے لڑکی اچھی نہیں لگی. وہ اسے اپنی بھابھی کسی صورت نہیں بنانا چاہتا. اس نے اپنے بھائی کو اتنا مجبور کیا کہ ثاقب نے تنگ ہو کر منگنی ختم کر لی، مگر اپنے بھائی کو اف تک نہ کہا. اپنے بھائی سے شدید محبت تھی. ان کو لگتا تھا کہ ان کے بہن بھائی جو بھی کہتے ہیں وہ ان کی محبت اور فکر میں کہتے ہیں. بہن کی حد تک تو ٹھیک تھا، مگر بھائی نے اتنی عیاشی کی زندگی گزاری کہ اب اسے ہضم نہیں ہو رہا تھا کہ اس کا بھائی شادی کر کے اپنا گھر بساتا، بچے پیدا کرتا اور پھر اپنی اولاد میں بانٹ دیتا، کیونکہ ان کے باپ نے جائیداد جو چھوڑی وہ اتنی زیادہ نہیں
جس سے عیش والی زندگی گزاری جاتی۔ اس چھوٹی سی جائیداد کو بڑھاوا دینے والا ثاقب تھا۔ اس نے دن رات محنت کر کے لاکھوں کی جائیداد اربوں خربوں میں بنا لی۔ یہ بات جاذب بھی اچھی طرح جانتا تھا کہ جب بھی جائیداد کا بٹوارا ہوگا، ان بہن بھائی کو باپ کی چھوڑی ہوئی چند دکانیں اور چند مربع زمینیں ہی ملنی تھیں۔ لیکن اگر ثاقب کنوارا مر جاتا تو اس کی جائیداد جاذب کو مل جاتی، جو اسلام آباد میں موجود ایک کمپنی، 2 کوٹھیاں، ڈھیر سارے پلاٹس اور مری میں موجود چلتے ہوئے ایک بہترین ہوٹل پر مشتمل تھی، جن میں سے ہر مہینے لاکھوں کا سرمایہ ہوتا تھا، اور اس سب میں جاذب یا اس کی بہن کا کوئی حق نہیں بنتا تھا۔ اگر ثاقب صاحب اولاد ہوتا تو، اور یہ بات ثاقب کو اچھی طرح سمجھ آ گئی، ثاقب کو اپنے بھائی سے شدید نفرت ہو گئی۔ انہوں نے اپنے بھائی سے لڑ جھگڑ کر رابطے ختم کر لیے اور صرف بہن کے ساتھ رابطہ قائم رکھا۔ میں نے اپنی شادی شدہ زندگی میں ثاقب کے بھائی کو ایک بار بھی نہیں دیکھا، بس اس کی بہن تھی جو اپنے بھائی سے ملنے کے لیے آ جایا کرتی۔ مجھے اس نے قبول نہیں کیا تھا، مگر بھائی کی محبت میں وہ چند روز لڑ جھگڑ کر خاموش ہو چکی تھی۔ میں نے بھی سوچ لیا، اپنی خدمت اور خلوص سے اپنی نند کا دل جیت لوں گی اور پھر ثابت کروں گی کہ مجھے ان کی بھائی کی جائیداد میں کوئی دلچسپی نہیں۔ میں تو اس شخص سے محبت کرتی تھی جس نے میرے زخموں پر مرہم رکھی، میری مرحوم زندگی کو رونق بخشی، مجھ سے بے تحاشا محبت کر کے مجھے یہ احساس دلایا کہ میں اتنی بے مول اور بیکار لڑکی نہیں۔ اس دنیا میں میرا وجود بھی کوئی معنی رکھتا ہے، ورنہ ثاقب سے پہلے تک تو میں یہی سمجھتی تھی کہ اس دنیا میں آنے کا میرا کوئی مقصد تھا ہی نہیں، اور اگر کوئی مقصد تھا تو صرف یہی کہ میں جانوروں کی طرح کما کما کر اپنے گھر والوں کا پیٹ پالوں۔ میں جانے کتنے وقت سے یہی کر رہی تھی۔ میری پیدائش سے پہلے میرا باپ غریب نہیں تھا، ان کی کریانے کی بہت بڑی دکان تھی جس سے اچھی خاصی کمائی ہوتی تھی۔ میری ماں اور مجھ سے بڑی 2 بہنوں کو کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی، مگر جب ابا میری پیدائش کے بعد مجھے اور اماں کو ہسپتال سے گھر لے آئے تو اسی وقت انہیں ایک کال ریسیو ہوئی، جس کال نے ان کے ہوش اڑا دیے۔ جس مارکیٹ میں ابا کی دکان تھی، اس مارکیٹ کو آگ لگ گئی اور کئی دکانیں جل کر راکھ ہو گئیں۔ یہ خبر سن کر ابا کے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا۔ بھاگم بھاگم مارکیٹ پہنچے، تب پتہ چلا جن بد نصیب لوگوں کی دکانیں جلی تھیں ان میں ابا بھی شامل تھے۔ ان کو لاکھوں کا نقصان ہو چکا تھا۔ آگ اتنی زیادہ تھی کہ دکان کا دروازہ تک پگھل گیا، صرف کالی سیاہ دیواریں ٹوٹی پھوٹی بچی رہ گئیں۔ ابا یہ جھٹکا سہ نہیں پائے، ان کو دل کا دورہ لگا اور ہسپتال پہنچ گئے۔ اس طرح جو تھوڑی جمع پونجی تھی وہ ابا کے علاج معالجے پر لگ گئی۔ ابا تو سنبھل گئے، مگر گھر میں فاقوں کی نوبت آ گئی۔ اماں نے اس سب کا ذمہ دار مجھے ٹھہرایا اور مجھے منحوس کہتے ہوئے خود سے دور کر لیا۔ ابا کے دل میں بھی میرے لیے گرا پڑ گئی، اور جب ماں باپ ہی اپنے نہیں رہے تھے تو بہنیں کیوں مجھ سے پیار کرتیں؟ وہ بھی اٹھتے بیٹھتے مجھے سنواتی کہ اگر تم نہ ہوتی تو ہماری زندگی میں بہت سکون ہوتا، آرام ہوتا، ہم بھی اچھی زندگی گزارتے۔ اور یہی باتیں سنتے سنتے میں بڑی ہوئی۔ گھر کے سبھی لوگ آپس میں پیار محبت سے رہتے تھے۔ میرے بعد بھی 5 بہن بھائیوں کی پیدائش ہوئی۔ سب کو اماں ابا نے بہت محبت سے پالا، بس میرے لیے ان کے دل میں
نفرت تھی جو پہلے تو میں نہ جان پائی، مگر مار کھا کر بھی ان کے پیچھے گھومتی کہ مجھے بھی باقیوں کی طرح پیار دیں، مگر ہوش سنبھالنے پر ان کی نفرت اور اپنی منحوسیت اور حیثیت معلوم ہو گئی۔ اس روز میں بہت روئی، میرا دل ٹوٹا تھا۔ میرا کیا قصور تھا؟ نہ ابا کی دکان کو آگ میں نے لگائی اور نہ اللہ سے میں نے کہا کہ ایسے موقع پر مجھے اس دنیا میں بھیج دے۔ اگر میرے ہاتھ میں ہوتا تو میں ایسا کچھ نہ ہونے دیتی۔ اپنوں کے ساتھ رہتے ہوئے بھی میں ان کے پیار کو ترسی تھی۔ سگے والدین میرے ساتھ ایسا رویہ رکھتے جیسے میں ان کی سوتیلی بیٹی ہوں۔ بہن بھائیوں کو بھی میری ذات میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ حالت سنبھلنے کے بعد ابا نے مزدوری شروع کر دی، جس سے گھر کا نظام کچھ بہتر ہو گیا اور گزارے کا اپنے بچوں کو کھلا رہے تھے۔ لیکن وہی گزارے والا بھی میرے منہ میں دیتے ہوئے اماں کو تکلیف ہوتی تھی۔ ہر دوسرے روز میرے آگے روٹی رکھتے ہوئے وہ یہی بڑبڑاتی، منحوس ہماری خوشیاں کھا گئی اور دیکھو کیسے مزے سے روٹیاں توڑ رہی ہے۔ اماں کی بات پر میرے حلق میں نوالے اٹک جاتے۔ میں کبھی بتا نہیں پائی کہ میں مزے سے روٹیاں نہیں توڑتی، بلکہ بھوک سے نڈھال ہو کر جینے کی خاطر چند نوالے زہر مار کرتی ہوں۔ میں اگر کبھی بیمار بھی ہو جاتی تو خود ہی ٹھیک ہو جاتی تھی۔ اماں ابا نے کبھی مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جانے کی زحمت نہیں کی تھی۔ جب اپنا آپ بوجھ کی طرح مجھے لگنے لگا تو چھوٹی عمر میں ایک میڈم کے گھر ملازمت شروع کر دی۔ وہ ایک اسکول کی میڈم تھی۔ اس کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ جب بھی اسکول جاتی تو بچوں کی وجہ سے اسے پریشانی ہوتی تھی۔ میں نے ان کی یہ پریشانی حل کر دی، اور جب میڈم اسکول کے کام کاج میں مصروف ہوتی تو میں ان کے بچوں کو سنبھالتی تھی۔ اسکول میں بچوں کو پڑھتا دیکھ کر مجھے بھی پڑھائی کا شوق ہونے لگا۔ میرے اس شوق کو دیکھتے ہوئے میڈم نے تنخواہ کے بدلے مجھے پڑھانے کا، میری تعلیم مجھے مکمل کروانے کا ارادہ کیا۔ وہ گھر میں مجھے پڑھاتی اور میری تیاری کرواتی، اور پھر امتحان والے دنوں میں اسکول کے بچوں کے ساتھ بٹھا کر میرے بھی پرچے دلوا دیتی۔ اس طرح مفت میں میری پڑھائی ہونے لگی۔ میں بہت خوش تھی اور سارا دن میڈم کے پاس رہتی تھی۔ وہیں مجھے سکھ کی روٹی بھی مل جاتی۔ ویسے بھی میری فکر کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ ان کی بلا سے میں کہیں مر کھپ جاؤں تو فرق نہیں پڑتا تھا۔ وقت گزرتا گیا۔ میں ایف اے کے بعد اسی اسکول میں استانی لگ گئی۔ ابا بیمار ہو کر بستر سے لگ گئے۔ گھر کی ذمہ داری مجھ پر آن پڑی۔ مجھ سے بڑی بہنوں کی شادیاں ہو گئیں اور بھائی سب سے چھوٹے تھے۔ میں بنا کوئی گلہ کیے چپ چاپ پورے گھر کی ذمہ داریاں نبھانی شروع کر دیں، مگر اسکول کی معمولی تنخواہ سے میں گھر نہیں چلا سکتی تھی۔ لہٰذا میں نے بڑی نوکری کی کوشش شروع کی۔ جلد مجھے مری کے ایک ہوٹل سے فون آپریٹر کی نوکری مل گئی۔ سیلری پیکج شاندار تھی۔ وقت کا ضیاع کیے بغیر میں وہاں ڈیوٹی کرنے لگی۔ وہاں مجھے اتنی تنخواہ مل جاتی تھی جس سے میں اپنے گھر کا راشن آرام سے چلانے لگی۔ میری تنخواہ سے گھر کا نظام بہتر ہوا تو گھر والوں کو بھی میری قدر ہونے لگی، مگر اس وقت تک میں ان کی بے رخی جھیل کر پتھر ہو چکی تھی۔ مجھے ان کی ذات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ 5 سال میں نے اس ہوٹل میں ملازمت کے ساتھ ایکسٹرا کام بھی کیے اور گھر والوں کو سکھ دیا۔ اس کے علاوہ میں ان سے رابطہ نہیں کرتی تھی۔ 5 سال بعد میری ملاقات ثاقب سے ہوئی۔ وہ ہوٹل کا مالک تھا اور اپنے ہوٹل کا جائزہ لینے آیا۔
انہیں میرا نمکین حسن بھا گیا۔ وہ مجھ سے بہت احترام کے ساتھ بات کرتے تھے اور اتنا احترام پا کر میں بھی پگھل گئی اور ثاقب کے ساتھ میل ملاقات کرنے لگی۔ میں نے انہیں اپنے ماضی کے بارے میں سب کچھ بتا دیا، ان سے کچھ بھی میں نے نہیں چھپایا۔ میری بات سن کر وہ افسردہ ہوئے اور کہنے لگے، کاش والدین یہ سمجھ جائیں بیٹیاں منحوس نہیں ہوتی، نہ وہ بربادی کا ذمہ دار بنتی ہیں۔ یہ تو بس آزمائش ہوتی ہے جو اللہ دے کر اپنے بندوں کو آزماتا ہے، مگر افسوس بندے اس آزمائش پر پورا اترنے کی بجائے اپنی اولاد کو کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ میری نظر میں تو تم سے زیادہ بخت والا کوئی نہیں۔ اگر تم نہ ہوتی تو آج تمہارا گھر فاقوں سے مر چکا ہوتا۔ ثاقب کی باتوں نے مجھے ایک نئی سوچ دی اور اس نہج پر تو کبھی میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ میں تو خود بھی خود کو منحوس اور بیکار سمجھتی تھی۔ پھر ثاقب سے دوستی محبت میں بدل گئی اور ہم دونوں نے شادی کا فیصلہ کر لیا۔ میرے اس فیصلے سے میرے گھر والے بے چین تو بہت ہوئے، مگر کچھ کہہ نہیں سکے۔ جو کچھ وہ میرے ساتھ کر چکے تھے، اس کے بعد تو وہ کچھ بھی کہنے کی پوزیشن میں نہیں تھے۔ نہ میں نے ان سے کوئی مشورہ لیا، بلکہ شادی کا فیصلہ کرتے ہی سادگی سے نکاح کر لیا۔ ثاقب نے بھی اپنے گھر والوں کو نہیں بتایا۔ وہ شادی کر کے اپنے گھر والوں کو سرپرائز دینا چاہتے تھے۔ نہیں جانتے تھے انہیں خود اتنا بڑا سرپرائز مل جائے گا کہ وہ سنبھال نہیں پائیں گے۔ میں ثاقب کی یاد کو سینے سے لگائے ان کا مجرم تلاش کرنے میں لگ گئی۔ اب اس سب سے پیچھے نہیں ہٹ سکتی تھی کیونکہ میں حاملہ تھی۔ یہ بات مجھے ثاقب کی موت کے بعد جا کر پتہ چلی۔ میں نے ثاقب کے خاندانی وکیل اور منیجر سے خفیہ ملاقات کی، کیونکہ ثاقب کی موت کے بعد ان کی ساری جائیداد کے انتظامات وہی سنبھال رہے تھے۔ میں نے ان سے کہا، جب تک مجرم نہیں پکڑا جاتا آپ ان کی جائیداد کا 1 روپیہ بھی کسی کو نہ لینے دینا، چاہے وہ میں بھی کیوں نہ ہوں۔ میری بات پر وکیل چونک گیا۔ اسے تو لگا تھا شاید میں جائیداد کا مطالبہ کرنے آئی تھی، مگر میری بات نے انہیں ورطۂ حیرت میں ڈال دیا۔ پھر انہوں نے مجھے تسلی دی اور زور و شور سے مجرم کی تلاش کرنے لگے۔ میری ہدایت پر ساری جائیداد عارضی طور پر سلب کروا لی۔ کوئی بھی ثاقب کے اکاؤنٹ سے یا ان کی کمائی سے کچھ نہیں لے سکتا۔ پھر منیجر، وکیل اور پولیس والوں کی بھاگ دوڑ کے بعد مجرم پکڑا گیا، اور مجرم کو دیکھ کر میرے تو ہوش اڑ گئے۔ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں، کیونکہ ثاقب کا قاتل جاذب نہیں بلکہ اس کی بہن فوزیہ تھی۔ اس نے اور اس کے شوہر نے جائیداد کی لالچ میں ثاقب کی جان لی تھی۔ سارے ثبوت مل چکے تھے۔ جاذب کو پتہ چلا تو چیخ چیخ کر رویا تھا۔ اپنی بہن کو جھنجھوڑ کر کہنے لگا، آپ ایسا کیسے کر سکتی ہیں؟ آپ کا دل نہیں کانپا تھا بھائی جان کو مارتے ہوئے؟ اتنی قیمتی تھی یہ جائیداد کہ باپ جیسے بھائی کی جان لے لی۔ کتنی تو عیش کرائی تھی انہوں نے ہمیں، پھر بھی آپ کا پیٹ نہیں بھرا، مجھ سے میرا بھائی چھین لیا۔ اب میں سمجھا آپ نے سب جان کر کیا تھا، آپ نے جان کر ہم بھائیوں میں پھوٹ ڈلوائی۔ آپ کو پتا تھا ماریا مجھ میں انٹرسٹڈ ہے، پھر بھی آپ نے بھائی کی منگنی اس سے کرائی تاکہ جب میں ماریا کا غبار ہلکا کیا اور اس کی بات سن کر مجھے سکون ہوا کہ وہ برا نہیں تھا، کیونکہ ثاقب کو بہن سے زیادہ جاذب سے محبت تھی۔ وقت گزرا، میں بیٹے کی ماں بن گئی، اور عدت ختم ہونے پر میں نے جاذب سے ملاقات کی اور اس سے معافی مانگی
کہ میں اس کو قاتل سمجھتی تھی۔ میرے معافی مانگنے پر جاذب نے کہا، آپ کو معافی مانگنے کی ضرورت نہیں، میں بھی آپ کے بارے میں یہی سوچ رکھتا تھا اور یہ سب میری بہن کی چال تھی۔ بہرحال میں چاہتا ہوں آپ یہی رہیں، اس سب پر آپ کا اور بچے کا حق ہے۔ ہو سکے تو میری ایک گزارش مان لیں، میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں تاکہ اپنے بھتیجے کو اپنے ساتھ رکھ سکوں۔ جاذب کی بات میں دم تھا۔ میں پہاڑ جیسی زندگی اکیلے نہیں گزار سکتی تھی، لہٰذا کچھ وقت سوچ کر میں نے جاذب سے نکاح کر لیا۔